الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولیاء امته وعلماء ملته اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ سارے دوست پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے مل کے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ میرے معزز و محتشم سامعین کرام، حاضرین محفل، اسد محترم جناب قاری محمد ثناء اللہ سواگی صاحب اپنے مدرسے دے طلباء دی دستار دے سلسلے ایک خوبصورت اور پروقار محفل سجائی۔ اللہ رب العزت جمیع شرکاء حاضرین اہل ایمان دی حاضری قبول فرماوے۔ میرے دوستو، بلا شک و شبہ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت دی اولا ریب اور دنیا دی رہنمائی کرن والی کتاب کہ جڑی 1400 سال تو انسانیت دی فلاح اور انسانیت دی بقا دی ضامن ہے، اور بلا شبہ اے مدارس دینیاں دور و نزدیک، دیہاتاں دے اندر، شہراں دے اندر جتنے بھی ہیں، اے سارے قرآن دی تعلیم کو عام پہ کریں دے۔ لیکن قرآن عظیم الشان اگر پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، قرآن دی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو ایسے لوگاں دے کول، ایسے علماء دے کول، ایسے قراء دے کول کہ جنہاں دے قلوب و اذہان دے اندر میرے آقا کریم دی محبت آؤں، صحابہ دا ادب ہوئے، اہل بیت دی محبت ہوئے، اولیاء اللہ دی نسبت۔ ویسے تو قرآن بہت لوگ پڑھیں دے بیٹھیں، لیکن بعض ایسے مقامات اور ایسیاں جھیاں کہ جتھوں بچے قرآن پڑھ دیں
وہ ایسے رویہ اختیار کر گھندن یا انہاں دی ایویں تربیت تھیندی ہے کہ وہ اپنے محلے اور معاشرے واسطے پریشانی دا باعث بن ویندن، اپنے والدین واسطے پریشانی دا باعث بن ویندن، اپنے رشتہ داراں واسطے مشکلات دا باعث بن ویندن۔ تے ایسی جگہ دے اتے قرآن پڑھاون دے نال بجائے ہدایت دے انسان جو پھٹ کے آ ونجے، غلط رستے تے چڑھ کے آ ونجے، تو اس تو بہتر ہے کہ اپنے بچے کو ایسے نیک صفت اور خوبصورت نظریے تے عقیدے والے علماء اور قراء اور حفاظ دے کول اپنے بچے کو بلاؤ کہ جتو بال پڑھ کے آوے تو حضور دا غلام بن کے آوے، صحابہ دا غلام بن کے آوے، اہل بیت پاک دا غلام بن کے آوے۔ ادب اور احترام ضروری ہے۔ اساڈے ڈاڈے سائیں حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس وقت حج بیت اللہ واسطے تشریف گن گئے تو ایک قرآن دی پہچان اور قرآن دے علوم ملدے کتوں ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمیندن کہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن دے اندر ہیں لیکن لوگاں دی عقلاں اور فکراں اتنی محدود ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکدیاں، قرآن تک پہنچ نہیں سکدیاں۔ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس وقت حج بیت اللہ ادا فرمایا، اس تو بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر حاضری واسطے تشریف گن گئے۔ مدینہ طیبہ دے اندر 11 دہاڑے آپ نے گزارے مدینہ دے اندر، اور 11 دہاڑے آپ نے بکھیاں تسیاں گزار چکے۔ توجہ ہے گال تک؟ شہر مدینہ دا ادب، شہر مدینہ دی گلیاں دا ادب، شہر مدینہ دے کوچو بازار دا ادب، اے ادب تاں دل وچ آندا جو دل وچ ادب مصطفیٰ ہو۔ حضور دا احترام جس دل وچ آویندا ہے اس دل دے وچ حضور دی ہر نسبت دا احترام آویندا، حضور دے صحابہ دا احترام آویندا ہے۔ اے جڑے لوگ صحابہ دے بے ادب بن دے یا اہل بیت دے بے ادب بن دے یا دین دے گستاخ بن دے، حقیقت دے اندر انہاں دے دلاں دے اندر نہ خدا دا خوف ہوندا ہے نہ مصطفیٰ دا ادب ہوندا ہے۔ جہندے دل دے اندر خوف خدا ہوئے اور ادب مصطفیٰ ہوئے، وہ جڑا ادب و احترام والا ہوندا ہے، وہ عاشق مصطفیٰ ہوندا ہے، وہ عاشق اہل بیت ہوندا ہے، وہ عاشق صحابہ ہوندا ہے، وہ عاشق اولیاء بھی ہوندا ہے، وہ مدینہ طیبہ دا احترام کرن والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بھلا آپ کیوں نہ منین کہ آپ دے مرشد گرامی میرے اور تیرے اس دامان دی عظمت و شان اور ڈیرہ اسماعیل خان دی پہچان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری صاحب رحمت اللہ، جنہاں نے اپنے مکتوبات مقدسہ دے اندر لکھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، حضور نے فرمایا کرن والا ہے، وہ جفا کرن والا ہے۔ اور نالے اے بھی حدیث لکھی میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا من حج، جس نے حج کیتا بس میری قبر تے زیارت واسطے آیا، حضور نے فرمایا واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت واجب ہوئے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جڑا میری حاضری تے آوے، میرے مسار کو دیکھے، میرے گنبد کو دیکھے، میرے دربار کو دیکھے، میری شفاعت تے سفارش اندے واسطے واجب ہوئے دی۔ جہندی شفاعت مصطفیٰ کرے، جہندی سفارش حضور کر چھوڑن، جہندے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر حضور ہاتھ چاہ گھنن، رب
ان دی مغفرت فرمائندہ ان کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائندہ. حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری صاحب نے بڑی سونی گال لکھی اپنے مکتوبات دے اندر حضور دے صحابہ دا ادب اور احترام سکھایا. اور حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے سونے حبیب دی زیارت اور دیدار دی برکت دے نال اللہ نے اسے سونے صحابہ کو او مقام او مرتبہ او شان ولایت و درجہ عطا فرمایا جڑا نہایت النہایت ہے آخری مقام عطا فرمایا. ولایت آخری مقام صحابہ کو عطا فرمایا. خاص چیز ہے فرمایا او مقام ولایت دا کہ جس تو بعد یہ درجہ کونی میں کہ کیڑا مقام. صوفیاء کرام نے لکھا کہ حضور دا ہر صحابی اپنی ذات دے اندر اور اپنی ولایت دے مقام دے اندر غوث العظم دے مرتبے اور شان دے اتے فائز ہے. حضور دا ہر صحابی غوثیت عظمہ تے اتے فائز ہے, اتنے بڑے مقام دا حامل ہے. اور فرمایا کہ خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے تابعین دے وچ اعلی مقام والے اعلی رتبے والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دی طرف اپنے دو صحابہ جناب فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا تے اپنی امت واسطے دعا کروائی. حال سمجھ آ نہیں پئی. حضور فرمایا ونجو کرن دے اندر میرے غلام ہے میرا جبہ ان کو تحفہ لے چھڑے تے ان کو آکے حضور فرمایا میری امت دی مغفرت دی دعا کر, میری امت دی مغفرت دی دعا کر. او ویسے کرنی حضرت مجدد پاک فرمینن کہ او ویسے کرنی تابعین جو خیر سب تو بہترین اعلی مقام والا او حضرت سیدنا وحشی دے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جے زندگی ایک واری حضور کو نہیں تھا. کیوں فرمائدن کہ حضور دے صحابی دے جڑا درجہ اور مقام ہوتا ہے ان دا تعلق عبادت دے نال نہیں, ان دا تعلق نماز دے نال نہیں, ان دا تعلق حج اور روزے دے نال نہیں, زکوٰۃ اور خیرات دے نال نہیں. صحابی دے مقام دا تعلق توجہ مگساں صحابی دے مقام و مرتبے دی عظمت اور شان اور ولایت دا اعلی ہونا اس وجہ تو ہے جو اپنی اکھیاں نال حضور کو دیکھ چھوڑا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کل کسی نے پوچھا بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تک اپنے زندگی دے اندر کیڑے ترے کم ہیں جڑے پسند ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سونے محبوبہ النظر الی وجہ کا اکھیاں تیرے چہرے تے ہومن نظرہ تیرے چہرے تے ہومن والمصاحبہ ماں کا تے محفل تیری ہوئے, محفل تیری جماما نظرہ تیرے چہرے تے رکھا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ تے اپنے مال کو تیرے تے خرچ کر. صدیق اکبر پاک سونا کہ ماما تیرے نال ماما تیرے نال دیکھا تیری ذات کو تے مال سارا تیرے تے خرچ کر چھوڑا, ہر سے تیرے قربان کر چھوڑا. اس صدیق اکبر پاک دا عشق اور محبت ہے. حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری اے بھی وہ شخصیت ہے جڑا صدیقی سلسلے دا وارث ہے. خواجہ عثمان دمانی دا مرشد ہے. خواجہ عثمان دمانی نے حضرت دوست محمد کندھاری دے میں خانہ معرفت تو میں خانہ ادب مصطفیٰ تو میں خانہ عشق تو او پیغام اور او تربیت حاصل کی تھی کہ جس وقت مدینہ طیبہ دے وچ پہنچے 11 دہاڑے اس انداز سے گزارے, نہ پانی پیتا نہ روٹی کھاتا. 11 دہاڑے کوئی بندہ بھوکا تسا رہ سکتا ہے؟ روزہ رکھے تو شام کو منہ دسے دے کہ روزہ رکھے, پتہ چل دے روزہ رکھے تے 2 دہاڑے روزہ ہوئے تے 3 دہاڑے جل مہینہ رمضان دا گزردا ہے جڑے روزے دار ہوندے انہاں دا منہ دسے دے تے چاہی میں گزارا ہوندے انہاں پتہ لگدا سمجھ آندی 11 دہاڑے. اور آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اے حضور دا شہر مبارک ہے، اے قضائے حاجت دی جا نہیں، اے بول و بزاز دی جگہ نہیں، اے ادب دی جا ہے۔ میں ادب دے نال گزرے سا، یارہ دہاڑے آپ نے گزارے، جلے واپس آئے اللہ رب العزت نے قرآن دے او معارف اور او راز اور او چیزاں آپ کے آیاں کیتیاں، فرمایا کہ قرآن نے اندر جڑے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم نون قاف اور یاسین وغیرہ جتنے ہیں، فرمایا اللہ نے انہاں دا راز میرے اتفاش کر چھوڑا۔ میں جانتا انہاں جو خدا نے اپنے محبوب نال کیڑی گال کیتی ہے، میں کو علم عطا فرمایا لیکن میں کو بیان نہ کر سکتا، میرے اتنے پابندی ہے۔ جی میں او آپ دے زمانے دے اندر ایک شخص نے آکھا کہ آیا اولیاء اللہ کو غیب دا علم ہوندہ یا نہیں، انبیاء کو غیب دا علم ہوندہ یا نہیں، تے آپ دی محفل چایا، آپ نے فرمایا کہ تو انبیاء دی گال کرے نا، میں تے کو نساواں اولیاء ہم امیدانند۔ انبیاء دی شان تے اچھی ہے، انبیاء دی شان تا اچھی ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، وقت مصطفیٰ جان رحمت دی کیا شان، حضور دا کتنا مقام و مرتبہ ہو سی، لیکن فرمائندن کہ حضور دی شان بلند ہے، عثمان دمانی تیکو رسیندہ ہے، اولیاء ہمامی دانند ولیکن معمور بیزار نیستند۔ فرمایا ہر شے ولیہ کو پتہ ہوندی ہے، سامن دی اجازت نہیں ہوندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ دوست محمد کناری سے یہ مکتوبات شریف ہیں، آپ اس دے اندر حضور دی محبت، صحابہ دا ادب، اہل بیت دے نال تعلق، اولیاء دی شان، ساری چیزاں، روحانیت، تصوف، ولایت، حقیقت اور فقر و فاقہ جملہ دے اتے کلام فرمایا، صبر و رضا اور کنایت، جتنے مقامات ہیں انہوں نے گفتگو فرمائی، نالے نال یہ بھی فرمایا کہ اے دنیا والو، اگر دنیا دے اندر ایماندار ہو اور ترقی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہی وے، اللہ رب العزت دی رضا حاصل کرنا چاہتے ہی وے، تسا چاہتے ہی وے کہ میری دنیا چی عزت ہوئے، میری آخرتی چی عزت ہوئے، تو خواجہ دوست محمد کنہاری صاحب کیا فرمایا کہ سعادت دینی و دنیاوی و اخروی در علم و عمل است، کہ دنیا آخرت دین ان دی خوشبختی علمی چھے، عملی چھے۔ علم حاصل کر، یہ سارے ایسے سنگی بیٹھے، اتنی اے جو محفل ہے، کوئی زمین تے بیٹھا ہے، کوئی دری تے بیٹھا ہے، کوئی مٹی تے بیٹھا ہے، کوئی کسی حالت ہی بیٹھا ہے، لیکن دیکھ دین والے کتھا بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ سوچن دی گال ہے، سعادت دنیا بھی ہے، سعادت دین بھی ہے، سعادت آخرت بھی ہے، دنیا دی عزت بھی دین، آخرت دی عزت بھی دین، قبر دی عزت بھی دین، خدا دے ہاں مقام و مرتبہ بھی دین دے وچ ملتا ہے۔ لیکن ابو کے فرمایا کہ اذا کان خالصا للہ تبارک و تعالی، علم تے عمل ہوئے خدا واسطے، گل نہیں سمجھ آئی، مجھے اپنی ریاکاری نہ ہوئے، مجھے اپنی ذات دی طرف توجہ کراون دی نہ ہوئے۔ اس واسطے خلق خدا کو میں علماء کو اقدرانا، مولویہ صاحبان کو، پیرہ کو، کہ لوگوں کو اپنی ذات دی طرف مائل نہ کرو، لوگوں کو حضور دے در دی طرف توجہ کرو، اپنی ذات دی طرف مائل کرے سو، کوئی پتہ نہیں کوئی کیڑے پاسے لگا ونجے، کیڑی حالت ہی چلا ونجے، لیکن در مصطفیٰ دے نال جوڑ دیتا تو دنیا چی کامیاب ہو سی، آخرت چی عزت آن دے نال آدھا پیا ہو سی۔ کامیابی حضور دے در نہ لے، صحابہ کرام کو کامیابی کتھوں ملی؟ میرے آقا دے در دے نال ملی۔ اہل بیت کو کامیابی کتھوں ملی؟ حضور دے در تو ملی۔ اس واسطے تو اقبال نے فرمایا مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، میں حضور دے در تک پہنچ گئے تو دین سارا حضور ہے، حضور دین ہن، حضور دنیا اور آخرت دی کامیابی ہن، حضور دی وابستگی اللہ دی رضامندی دا ذریعہ ہے۔ قرآن پیا فرمیندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جڑا سارے محبوب محمد مصطفیٰ دی گال بنے دے ساری گال بنے دے گال نہیں سمجھ خدا دی گال مننا چاہنا ہے بد حضور دی گال من قرآن اچھ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اکہ جیڑی شہر رسول دے چھوڑے گن گنو چاہے کوئی چیز دے وے دنیا دی او بھی گھنو چاہے کوئی پیغام دے وے کوئی حکم دے وے کوئی امر کرے کوئی فرمان جاری کرے اللہ فرمائندہ ہے جیڑی شے میرے نبی دے وے گھن چھوڑو فما نہاکم عنہ فانتہوا مصطفیٰ جان رحمت جس شے تو منع کر چھوڑے بس رک گیا کرو خدا فرمائندہ ہے دیوڑ بھی سادہ ہے روکن بھی سادہ ہے مصطفیٰ دا دیوڑا سارے والد بزرگوار نے بڑا خوبصورت شعر لکھا خدا رسول سے پہلے خدا رسول کے بعد خدا رسول سے پہلے خدا رسول کے بعد نہیں ہے کوئی اصول بس اسی اصول کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ خدا دی گال من حضور دی گال من کامیابی ہے حضور دی گال من خدا دی گال من کیونکہ دنیا و ما فی ہادی کوشش اور منشا کیا ہے کہ خدا راضی تھی وے خدا دی منشا ہے کہ مصطفیٰ راضی تھی یہ گال دوتے میں تو حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری سے جڑے مرشد ہیں انہوں نے کیا لکھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت معراج شریف دی رات اللہ رب العزت دی بارگاہ مقدسہ دے اندر حاضر ہوئے اور سارا سفر معراج اس دا آپ نے بیان کیتا اجمالاً فرمایا جل حضور نے جہنم دی طرف بن کے جہنم کو ڈٹھا ان دے طبقات کو ڈٹھا اللہ رب العزت نے جڑا جہنم دا سب تو ادنا اور کمزور ترین طبقہ ہے اس دا حضور نے جس وقت ان کو ڈٹھا اس دا جڑا داروغہ ہے اس دا جڑا سسٹم چلاون والا ہے اس دا نائی مالک کہ نائی اس دا مالک میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے داروغہ جہنم اے دسا اے جڑا طبقہ ہے جہنم دا اے کہندے واسطے ہے اے کہندے واسطے ہے اے کہندے واسطے ہے توجہ او جڑا داروغہ جہنم ہے نا چپ وہ خاموش ہویا ایک قندھاری شبد مرشد پہ لکھ دے وہ چپ تھی گیا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صاف بیان کر کوئی گال ہے تاکہ اسیں گال دا تدارک تکیتی ونیوں ای مسئلے دا حل تکیتی ونیوں ای پریشانی کو دور تکیتی ونیوں اس نے عرض کیا کہ آپ کی امت کے لیے ہے جہنم دا ادنا ترین عذاب اتانی امت واسطے ہے اور اندہ کیا طبقہ ہے فرمایا کہ اس دی آواز اور اس دی بھاد اتنی شدت ہے کہ اگر وہ دنیا جو دی آواز آونجے ساری دنیا ختم کی اے جہنم دا سب تو کمزور اور او طبقہ ہے جڑا اس نے آقا تواری امت واسطے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہوئے موچے ہوئے غمگین ہوئے ملال اور حزن دنال آپ نے اللہ دی بارگاہ جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا گال سنے بڑی خاص گال ہے میں جی میں عرض کی تھا نا دنیا خدا کو راضی کریں دیئے تھے خدا مصطفیٰ کو راضی کریں دیئے میرے آقا نے دعا منگی بنظر حزن و ملال موجت غم دنال حضور نے بارگاہ الہی دے اندر دعا کی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آ دہاڑے قیامت تیری سفارش دنال کیا تیری سفارش دنال اتنے گناہگار تیری امت دے میں معاف کر چھوڑے سا تو آگ سے کافی اتنے گناہگار آپ کو معاف کرے سا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوش تھی کہ عرض کی تھی میرے ربا جس وقت تک میری امت دا ایک فرد بھی جہنم بھی چوسی میں تیری جنتی داخل کونا تھی سا اللہ اکبر حضور دی محبتہ دیکھ اپنی امت دے نال حضور دا پیار دیکھ اپنی امت دے نال حضور جان دے ہن کہ میری امت بڑی کمزور ہے بڑی خطاکار ہو سی بڑی گناہگار ہو سی اس واسطے مدینہ طیبہ خدا سارا نو گن ونجے
تے ریاض الجنت دے اندر جڑی او جالیاں لگی ہوئیں دروازے دے اوتے انہاں دے اوتے کیا لکھا ہویا؟ میرے آقا دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری جیری شفاعت ہے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے، میری امت دے فرداں واسطے، وڈے وڈے جڑے گناہگار، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اللہ سفارش ہو سی اون دے واسطے جڑا مسلمان ہو سی، سفارش ہو سی اون دے واسطے جے کلمے دے نال آخری ساتھ دنیا جڑے کے تے دنیا کو الوداع کھا وہ کامیاب ہویا، اون دی قبر بھی ہے، اون دی آخرت بھی ہے، اور اون دے واسطے میرے مصطفیٰ کریم دی سفارش بھی ہو سی، شفاعت بھی ہو سی۔ خدا حافظ، خدا ناصر، صحیح، لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی ہمارے کام آئیں گے یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کامیاب کرے اور ادب اور محبت دی خدا سے کو توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ دا، اہل بیت دا، اولیاء دا، حضور دے خاندان دا، نیک علماء دا، جڑے علماء اہل سنت ہیں، انہاں دی قدر کرو، بہت ضروری ہے۔ چاہے کوئی مسجد ہی بیٹھ کے قرآن پڑھیں دے، چاہے کوئی مدرسے ہی بیٹھے، چاہے کوئی بڑے مدرسے چے چھوٹے چے، وہ اپنے دنیا دے کام چھوڑ کے دین پڑھیں دے بیٹھے۔ اس پر فتن اور مشکل دور دے وچ اگر کوئی بندہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں دے بیٹھے، حدیث پڑھیں دے بیٹھے، حضور دے دین سمجھیں دے بیٹھے، وہ دی قدر کر، وہ دا حامی بن، مددگار بن، ناصر بن۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا عالم بن، یا متعلم بن، یا ان کو سنن والا بن، یا ان دا مددگار۔ خدا سا کو دین سمجھن، سمجھاون، سنن، عمل اور دین والا دے خدمت دی توفیق عطا فرماوے۔ خدا ہی مدرسے کو کامیاب و کامران فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سارے دوست اتنے تشریف